السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر رفیق افریدی آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ ابھی مریضوں سے فری ہو گئے ہو تو میں نے کہا چلو وقت کو قیمتی کر لیتے ہیں، دوستوں سے، ڈاکٹروں سے، اپنے ہومیوپیتھ برادری سے کچھ جو ہمارے علم میں ہے وہ آپ سے وہ شیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا، ہماری سیریز چل رہی تھی پارٹ 6 میرے خیال میں ہم نے اپلوڈ کر لی۔ ہم ہیڈ ٹو ٹو یعنی سر سے پاؤں تک جو روٹین میں مریض آتے ہیں اس کے حوالے سے ہم شیئرنگ کر رہے تاکہ جو ہمارا کلینکل ایکسپیرینس آبزرویشن ہے وہ آپ سے شیئر ہو سکے، دوستوں کی پریکٹس بڑھے، ہومیوپیتھی کی پروموشن ہو اور مخلوق کی خدا کو ہم فائدہ پہنچائیں۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل جب تک ہم ہیلتھ میں ہماری کنٹریبیوشن بہت کم ہے، لاک آف دا نالج کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، ہم صرف بس یہی سننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بس نسخہ بتائیں اور مریض ٹھیک ہو جائیں۔ نسخہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن کم از کم مرض کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مرض کیا ہے، مریض کیا ہے، کب سے ہے۔ دیکھیں، آپ کی ہومیوپیتھی میں بھی موڈیلٹیز کمی بیشی، تو یہ آپ کو جو ہے نا بتاتا ہے کہ آپ مرض کی نوعیت کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اب مرض کی نوعیت آپ کو کہ یہاں پہ ہم نے کون سی پوٹینسی کب دینی ہے، ریپیٹیشن کب کرنی ہے، مریض ریکوری اس کی کب ہوگی، وہ ٹھیک کب ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی جہاں جہاں نالج کی کمی ہے تو یوٹیوب آپ سب کو پتا ہے بھرا پڑا ہے نالج سے، تو ہاں اگر آپ لکھیں کہ کڈنی سٹون کی وجوہات کیا ہے تو آپ کو پروفیسر مل جائیں گے۔ ابھی تو یونیورسٹی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پروفیسروں کے لیکچر آپ کو ہر زبان میں مل جائیں گے۔ آپ کو کس زبان میں چاہیے آپ سرچ میں لکھ لو، آپ کو وہی لیکچر، تو وہاں سے آپ پیتھالوجی، ایناٹمی، فزیالوجی یہ آپ ضرور دیکھیں۔ بغیر پیتھالوجی، ایناٹمی، فزیالوجی ہم پراپر فزیشین یا ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اگر آرگن کا علم نہیں ہے، آپ کو ڈیزیز کا علم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہو کہ مرض کی نوعیت کیا ہے، یہ کون سے سٹیج میں ہے، ہوا کیوں ہے، وجوہات اس کی کیا ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، ٹراما ہے، کوئی فارن باڈی آ گئی ہے، کرنا کیا ہے، یہاں پہ سمپٹومیٹک علاج کرنا ہے، پیتھولوجیکل کرنا ہے، تو آپ لازمی اگر کہاں پہ آپ کو کتاب میں باتیں نہ ملے، آپ کو نالج نہ ملے بیماری کے حوالے سے، ملتا ضرور ہے، لیکن آپ کو آپ کے پاس گوگل ہے، یوٹیوب ہے، بہترین راستے ہیں، آپ کو انٹرنیشنلی ہر لینگویج میں وہاں سے معلومات مل سکتے ہیں۔ تو بیماری جانچنے کے لیے، بیماری سمجھنے کے لیے صرف آپ یہ نہ کہے کہ بس مجھے دوائیاں بتائیں میں وہ دوں، ایسے نہ ہو۔ ابھی فرض ہے کسی کو کڈنی سٹون ہے تو کڈنی سٹون میں رائٹ میں آپ کی دوائیاں چینج ہے، لیفٹ پہ آپ کی علیحدہ دوائیاں ہیں۔ اگر یوریٹر سٹون ہے تو اس پہ علیحدہ میڈیسن ہے، بلیڈر سٹون ہے تو وہاں پہ آپ کی یہی یوریٹر والی دوائیاں چلے گی۔ سٹون اگر بڑا ہے تو وہاں پہ علیحدہ میڈیسن چلے گی۔ اگر سمپل کنکریشن ہے تو علیحدہ میں، اگر ہائیڈرونیفروسس ہے یعنی گردوں میں سوجن ہے تو وہاں پہ آپ کی میڈیسن چینج ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی گردوں میں اگر سوجن ہے، پتری یوریٹر میں ہے، لیفٹ رائٹ پہ بڑی سٹون ہے، یہ ڈائگنوسس آپ کیسے بناؤ گے؟ لازمی بات ہے ڈائگنوسٹک ٹول سے بناؤ گے، الٹرا ساؤنڈ سے بناؤ گے، سٹی اسکین سے بناؤ گے، کڈنی یورینری بلیڈر کی بھی آپ ایکس رے سے جو ہے نا ڈائگنوسس، یورین آ رہی، یورین روٹین ایگزامینیشن، سی کے ڈی کرانک کڈنی ڈیزیز کا آپ مریض کیسے پہچان سکو گے؟ لازمی بات ہے آپ جو ہے نا RFT کرو گے، رینل فنکشن ٹیسٹ کرو گے مریض کے چہرے سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو جو ہے نا چہرہ بلیک ہے، انیمیا ہے، لیکن رینل فنکشن ٹیسٹ سے، DTPA اسکین سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ مریض کی کڈنی کتنے پرسنٹ فنکشن کر رہے ہیں، کتنے پرسنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو مرض کو بے شک آپ سمپٹومیٹک علاج کریں، میں بھی علامات کی علاج کرتا ہوں کیونکہ سمپٹم از دا لینگویج آف ڈیزیز، لیکن مرض سمجھنے کی کوشش آپ نے 100% کرنی ہے۔ اور ہم یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں مریض کا علاج کرتا ہوں، مرض کا نہیں کرتا ہوں، اس سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے بورڈ پہ اوپر لکھا کیوں ہے کہ میں اس مرض کا علاج کرتا ہوں؟ آپ کے پاس جب مریض آئیں تو آپ کریں نا علامات کا علاج، کیوں اس سے پوچھتے ہو کہ آپ کو کون سی بیماری ہے، کیوں اس کے ریکارڈ دیکھتے ہو، کیوں اس کے بلڈ پریشر چیک کرتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مریض کو لیفٹ پہ درد ہے تو آپ دوائی دیتے ہو، رائٹ پہ درد ہے تو آپ دوائی دیتے ہو، سر پہ درد ہے تو آپ میڈیسن دیتے ہو، ٹھیک ہے، آپ سمپٹومیٹک علاج کر رہے ہو، لیکن ہو رہا ہوتا ہے مرض کا علاج۔ کسی کو سر درد ہے، اس کو آپ نے دوائی دی، بیلاڈونا، جلسیمیم دی، گلونائن دی، نیٹرمیور دی، جو بھی ہے آپ نے دے دی، لیکن ہو رہا ہوتا ہے کس چیز کا علاج؟ سر درد کا۔ تو سر درد کیا چیز ہے؟ مرض ہے نا۔
ٹھیک ہے. ابھی کسی کو بلڈ پریشر ہے، یہی بلڈ پریشر کے لیے کوئی مریض کی علامت نہیں ہے. آپ بیلاڈونا دیتے ہو علامات پہ، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ نے بیلاڈونا دی، آپ نے جلسیمیم دی، آپ نے کلونائن دی، مریض اسمپٹومیٹک ہے. تو آپ نے یہ دوائیاں دی، کیا کیا آپ نے؟ بلڈ پریشر کو ٹھیک کر لیا. چلو اس کو چھوڑیں. ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کہ میں مریض کا علاج کرتا ہوں، مرض کا نہیں. مریض کو تھا ہیپاٹائٹس سی، مریض کو کوئی تکلیف نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ کام شام کرتا ہے، لیکن اس کو ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو تھا. ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی جب کرونک میں جاتا ہے تو اس کے علامات پیدا ہوتے ہیں. پیٹ میں پانی، وہ تو لاسٹ اسٹیج کی بات ہے. اس کی ایل ٹی، جی پی ٹی، اس کی جو ہے نا پیشاب کا پیلا پن، پیٹ کا بڑھ جانا، تھکاوٹ، یہ تو پھر تب علامات آتی ہے جب جگر کا کچھ نہ کچھ حصہ بگڑ چکا ہوتا ہے، وہ سی ایل ڈی کی طرف جاتا ہے، کرونک لیور ڈیزیز کی طرف. تو خاک آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرو گے جب تک آپ نے اس کو ایکیوٹ. یہ بات بالکل نہ کرے کہ ہم علامات کا علاج کرتے ہیں. آپ جو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں علامات کا علاج کرتا ہوں، وہ بھی علاج کر رہا ہوتا ہے مرض کا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یا اس نے جو ہے نا جو علم کی آنکھیں ہیں ان کی بند ہوتی ہے. سوری اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو، لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں جو سائنٹیفک ہے، جو آپ کی ہومیوپیتھی خود دیکھی. چلو آتے ہیں مرض کی طرف. ابھی ہومیوپیتھی کے حوالے سے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. یہ بات اکثر جو ہے نا لوگ چڑھتے ہیں، اور اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم علامات کا علاج کرتے ہیں. یہاں پہ ہم سے جو ہے نا MBBS ڈاکٹر یا جتنے لوپیس ہیں وہ ہم سے جو ہے نا کترا جاتے ہیں. جب کالرا پہلا، سمپل سی ہومیوپیتھی میں بس یہ ایک بات کہتا ہوں، جب کالرا پہلا تو ہانیمن نے 3 دوائیاں اٹھائی ہے. کون سی؟ کیمفر، کیوپرمیٹ، اور تیسری میڈیسن وریٹرم ایلبم. علامات کا علاج تو وہ نہیں کر رہا تھا نا، مرض کے نام پہ کالرا پہلا. اور کالرا جب پہلا یعنی پینڈیمک پہلا تو اس نے 3 دوائیاں اٹھا دی، اور اس نے کیمپ لگایا، اور وہاں سے ہومیوپیتھی مشہور بھی ہو گئی. تو مرض کے نام پہ اس نے کیمپ لگایا نا، مرض کے نام پہ اس نے دوائیاں اٹھا دی. اب لازمی بات ہے جس کے پیٹ میں درد ہو تو اس کو آپ بسکوپان فلائجل دیں گے ایلوپیتھک ڈاکٹر. تو جس طرح آپ کے مریض میں پیٹ میں درد ہے تو آپ کولوسین دو گے، پیٹ میں درد ہے تو آپ کیوپرمیٹ دو گے، اگر جسم ٹھنڈا ہے پسینہ آ رہا ہے تو آپ کیمفر دو گے، وریٹرمیل بند دو گے. تو وہاں پہ ہم سمٹم کا علاج کر کے ہم ڈیزیز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ الفاظ انتہائی غلط ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہم مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں. برائے مہربانی یہ الفاظ دوبارہ نہ بولی. یہ ہماری ہومیوپیتھی کی بھی یہ پروموٹ نہیں، یہ ڈیموٹ ہو رہا ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پلیگ، جب پلیگ پہلا تو اگنیشیا سے پلیگ ٹیگ ہوا، تو پلیگ کے نام پہ جو ہے نا ڈاکٹروں نے کیمپ لگائے اور اگنیشیا سے پلیگ کو ٹھیک کیا. بہت سارے پینڈیمک میں لوگوں نے کیمپ لگائے اور اچھے ڈاکٹروں نے مرض کے نام پہ علاج کیے. کینٹ دے کے، آپ بورک دے کے، کینٹ میں لکھا ہوا ہے نیپروٹک سینڈروم لکھا ہوا ہے، پیشاب میں پروٹین آ رہا ہے. آپ کی میٹیریا میڈیکا میں ملیریا کا نام ہے، ٹائیفائڈ کا نام ہے، خنازیری مزاج آپ کو کاشیرام میں، سکروفولیریا، کیا نام ہے اس کا، باہر کے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. لیکن کبھی بھی آپ مرض کے نام یا ڈیزیز کے نام کو آپ اگنور نہ کریں. لوگ ہمارے پیچھے ہنستے ہیں. تو بات ہے رسوائی کی. سوری اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو، اور جہاں پہ آپ کا آبجیکشن ہو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں ضرور ریپلائی کروں گا. یا ڈسکرپشن میں میرا ایگزیکٹ موبائل نمبر بھی موجود ہے، اس پہ بھی آپ مجھ سے صرف ڈاکٹر رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہومیوپیتھ. پبلک میرے پرسنل نمبر پہ بالکل رابطہ نہ کریں. تو بات ہو رہی تھی گردے کی. آپ کے پاس پیشنٹ آئے ڈاکٹر مجھے گردے میں پتھری ہے، تو ایک میڈیسن جو ہے نا آپ میازمیٹک کو سٹارٹ میں لازمی جو ہے نا ذہن میں رکھے، کارسی ٹیوبر میڈرینم. اچھا یہ ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ اندر بیکٹیریل انفیکشن ہو یا وہ ٹھیک ہو جائے. تو سٹارٹ میں دیتا ہوں کارسی ٹیوبر میڈرینم کی ایک خوراک، کیونکہ اکثر جو ہے نا گردے کی پتھری خاندان میں بھی ہوتی ہے، تو ہم کارسینوسن کی ایک ڈوز، ٹیوبرکولینیم اگر کوئی وائرل بیکٹیریل انفیکشن ہے، کیونکہ گردے میں پتھری آتی ہی وائرل بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے. میڈورینم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ بھی سائیکوٹک بھی ہے اور انفیکشن بھی ٹھیک کرتی ہے، اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا بھی ٹھیک کرتے ہیں. بقایا اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میٹیریا میڈیکا سے آپ کو وہاں سے بہتر وہ نالج مل جائے گا. اس کے بعد کلکیریا رینیلس میں ہر مریض کو دیتا ہوں، کیونکہ کلکیریا رینیلس کڈنی اسٹون کا نسوڑ ہے، اور آپ جو ہے نا اس کو یہ
1 या 200 पोटेंसी में आप हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन या रोजाना भी आप दे सकते हो। साथ साथ अगर लेफ्ट साइड पे स्टोन है तो आप बरब्रस दे, राइट साइड पे स्टोन है लाइकोपोडियम दे, आप ओसीमियम कैन रख सकते हो। 30 में मैं सुबह दोपहर शाम देता हूँ, साथ में तेलास्पी 30 में देता हूँ और बर्बेरस मदर टेंचर साथ देता हूँ। अगर स्टोन बड़ा है तो आप साथ हाइड्रेंजिया 30 में लगाएं। इंशाल्लाह 1 महीना खिलाने से आपकी मरीज की किडनी स्टोन तकरीबन इसी दवाइयों से ठीक होती है। बास केस फंस जाते हैं तो आप दरमियान में कभी कभार रेडियम दे सकते हो। स्प्लेनोमेगेली के हवाले से बात की जाएगी। अगर स्प्लेनोमेगेली के हवाले से आपके पास मरीज हैं, हाँ मैं एक बात रह गया, यूरेटर स्टोन है। यूरेटर स्टोन में आप एक डोज बेसिलिनियम की दे, एक लाइकोपोडियम सीएम की दे और उसके बाद एक डोज ओपीएम सीएम की दे। आज बेसिलिनियम दी, कल लाइको दी, तीसरे दिन ओपीएम दी। ओपीएम क्या करता है, यूरेटर को डायलेट करेगा। जब यूरेटर डायलेट होगा तो पथरी स्लिप हो जाएगी, गिर जाएगी। तो एक डोज बेसिलिनियम, एक लाइको, एक ओपीएम और अगले दिन आप सरसप्रेला 200 में सुबह दोपहर शाम, ओपीएम 200 ओडी और बर्बेरस मदर टेंचर में इस्तेमाल करता हूँ। 15 दिन में पथरी गिर जाती है, ना गिरी 15 दिन बाद आप रिपीट करवा दें तो ये हो गई आपकी यूरेटर या ब्लेडर स्टोन की दवाई। स्प्लेनोमेगेली, तिल्ली का बढ़ जाना, नक्सोमी का 1 डोज दें क्योंकि अक्सर ड्रग्स स्प्लेनोमेगेली करती है। 1 डोज आप मलेरिया आप दें और सियानोतस 30 में आप सुबह दोपहर शाम दें। 1 महीने खिलाने से हर किस्म की स्प्लेनोमेगेली आपकी इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह वक्त मिला तो पार्ट 7 में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिजीज के हवाले से आपसे शेयरिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।